شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر، جن کی وجہ سے ہم ہیں اور جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہے۔ تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگانے یا ہٹانے کا معاملہ ایک دفعہ پھر خبروں کی گردش میں آ چکا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے اوپر اگر پابندی لگتی ہے باقاعدہ، تو کیا تحریک لبیک پاکستان الیکشن سے آؤٹ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ آزاد کشمیر کی ریاست کے اندر ایک دفعہ پھر الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور تحریک لبیک پاکستان فل تیاریوں کے ساتھ اس الیکشن میں اترنے کی تیاری کر رہی ہے۔ تحریک لبیک پاکستان نے کئی حلقوں میں اپنے امیدواروں کو تقریباً نامزد کر دیا ہے۔ اسی اثنا میں ایک خبر آتی ہے، وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان میں جو پارٹیاں بین ہیں وہ آزاد کشمیر میں بھی بین ہوں گی اور وہ یہاں پر الیکشن نہیں لڑ سکتی اس حوالے سے، یا لڑ سکتی ہیں۔ یہ آج کی اس ویڈیو میں میرا ٹاپک ہے اور اسی متعلق آپ لوگوں کو بتانا ہے اور آپ لوگوں کو قانونی پہلو بھی بتانے ہیں کہ یہ جو آرڈیننس جاری ہوا ہے، کیا اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان الیکشن میں حصہ لے گی نہیں لے گی؟ تحریک لبیک پاکستان کا انتخابی نشان کیا ہو سکتا ہے؟ یہ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بر وقت پہنچتی رہے۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ پاکستان نے بھی ایک آرڈیننس جاری کیا جس کے تحت تحریک لبیک پاکستان کو بین کیا گیا، لیکن اس کے بعد بھی تحریک لبیک پاکستان نے کئی ضمنی الیکشن میں حصہ لیا اور الیکشن کے حوالے سے پابندی تبھی لگتی ہے جب الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی پارٹی کو بین کر دے اور اس کے بعد معاملہ سپریم کورٹ میں چلا جائے اور سپریم کورٹ بھی اس کے اوپر فیصلہ سنا دے، تو اس کے بعد کوئی پارٹی جو ہے وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتی۔ پھر بھی اس پارٹی کے پاس رائٹس ہوتے ہیں کہ وہ نام چینج کر کے یا آزاد امیدوار کے طور پر بھی الیکشن میں آ جاتی ہیں، اور پاکستان کی تاریخ میں کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، لیکن وہ جو پہلے والا انتخابی نشان ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن تحریک لبیک پاکستان پر نہ پاکستان میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تحریک لبیک پاکستان کے اوپر پابندی لگائی ہے اور نہ ہی سپریم کورٹ میں فیصلہ گیا ہے، تو اسی وجہ سے اب آزاد کشمیر کے اندر جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس آرڈیننس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تحریک لبیک پاکستان چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی رجسٹرڈ ہے اور الیکشن کمیشن آف آزاد کشمیر میں بھی رجسٹرڈ سیاسی پارٹی ہے اور 2 دفعہ الیکشن لڑ چکی ہے، اب اس آرڈیننس کے بعد بھی تحریک لبیک پاکستان اپنے انتخابی نشان کرین کے اوپر الیکشن لڑ سکتی ہے۔ جب تک الیکشن کمیشن آف پاکستان اور الیکشن کمیشن آف آزاد کشمیر تحریک لبیک پاکستان کو کالعدم قرار دے کر سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی تحریک لبیک پاکستان کو کالعدم قرار نہیں دلواتے، تب تک تحریک لبیک پاکستان الیکشن بھی لڑ سکتی ہے۔ تحریک لبیک پاکستان اپنے انتخابی نشان کرین کے اوپر امیدوار بھی کھڑے کر سکتی ہے۔ اس حوالے سے تحریک لبیک پاکستان کے ایک اہم ترین رہنما حاجی شفیق قصوریہ صاحب کا بھی موقف آیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ تحریک لبیک پاکستان آزاد کشمیر میں الیکشن بھی لڑے گی، اور جو ان کی ہائی لیول تک بات ہوئی ہے اس میں بتایا یہی گیا ہے کہ یہ آرڈیننس تحریک لبیک پاکستان کے لیے جاری نہیں کیا گیا بلکہ کچھ کالعدم تنظیمیں ہیں ان کے لیے جاری کیا گیا ہے۔ آپ لوگ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، اللہ حافظ۔